اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان مصطفیٰ خاتم النبیین صاحب معراج صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں۔ معززین، اللہ جل شانہ اپنی اس لائحہ کتاب میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ جل شانہ نے تحفہ عطا فرمایا تھا معراج کا، اس کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلا، رات کے مختصر حصہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے برکت بنا دیا اپنے بندہ خاص کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانی۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ سامعین، اللہ جل شانہ نے اس آیہ مبارکہ کو جو ذکر فرما دیا، جو اہل ایمان ہے، حضور خاتم النبیین فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ کی کبریائی، اللہ جل شانہ کی ذات مبارکات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے واقع معراج کے لیے اس دلیل جو آیہ مبارکہ کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنی لائحہ کتاب میں ذکر فرما دی ہے، اس سے بڑھ کے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بھی جو اہل ایمان ہے، اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے ایسے واقعات جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو دلالت کر رہے ہوتے ہیں، ان سن کر اپنا ایمان تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معززین، اللہ جل شانہ نے لفظ سبحان میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، حالانکہ اللہ جل شانہ کی ذات تو ہے ہی پاک ہے، شروع سے پاک ہے، ہمیشہ سے پاک رہے گی، لیکن اللہ جل شانہ نے لفظ سبحان ذکر کر کے واقع معراج کو ثابت کر دیا، اور واقع معراج جو ہے اللہ جل شانہ کی سبحانیت پر دلیل بنا کہ رات کے مختصر حصہ میں فرش سے عرش تک لے جانا اور اسی لمحہ میں عرش سے فرش تک واپس لے آنا، یہ مخلوق کے لیے تو محال ہے، لیکن خالق کے لیے اگر اس کو محال مانا جائے، یہ خالق کے لیے عیب اور نقص ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرا اور پاک ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے جو کہ سبحان ہے، پاک ذات ہے، اس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی سبحانیت پر واقع معراج دلیل بنتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے واقع معراج لفظ سبحان ذکر کر کے ثابت فرما دیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ موسمین، اب یہ جو سیر کروائی گئی ہے، لفظ سیر کا استعمال جو کیا گیا ہے، یہاں پہ سفر کا استعمال نہیں ہوا ہے، کیونکہ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ جو سفر ہوتا ہے وہ انسان مجبوری کی تحت کرتا ہے، انسان کو مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کام جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، فوری تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، افراتفری ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی، وہ کام کر کے پھر اس کو فوراً واپس لوٹنا ہوتا ہے اپنے باقی معاملات کو درست کرنے کے لیے، باقی معاملات کام کاج جو ہوتے ہیں اس کو پھر سے بحال رکھنے کے لیے۔ لیکن سیر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر رستے میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک خوشبودار اور ایک خوشنما اگر خوبصورت قسم کا پھول نظر آتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، چند لمحے اس کے پاس گزارتا ہے، اور پھر اس کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اس کو خوشبو سونگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ اس کی رنگت دیکھتا ہے، اس کے کلرز کو دیکھتا ہے، تو پھر تمام جو خوبیاں اللہ جل شانہ نے ایک مخلوق میں رکھ دی ہیں تو وہ دیکھ کے پھر وہ بول دیتا ہے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے الفاظ بولتا ہے۔ تو سیر یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے پاس وقت گزارتا ہے، اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا ہے، اور سیر میں کسی قسم کی افراتفری نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان اس میں لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو اپنے نبی کو تحفہ معراج عطا فرمایا ہے، وہ سفر کی صورت میں نہیں بلکہ سیر کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔
تو موسامین اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا. اب یہ لغت عرب اور محاورات عرب میں لفظ اسرا جو ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کسی کو بیداری کی حالت میں لے کے جاتا ہے. آپ کی حالت میں اگر کوئی کسی کو کسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ اسرا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ جو اللہ جل شانہ نے واقع معراج، تحفہ معراج حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، یہ جاگتی آنکھوں سے عطا فرمایا ہے، یعنی کہ بیداری کی حالت میں عطا فرمایا ہے، نہ کہ خواب کی حالت میں عطا فرمایا ہے. تو موسامین اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی. اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ معراج عطا فرمایا گیا ہے، جو سیر معراج عطا کی گئی ہے، کروائی گئی ہے، وہ خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں عطا کی گئی. تو موسامین اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص. اب یہاں بھی اللہ جل شانہ نے بھی عبدہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے، بھی رسولہ کا لفظ ذکر نہیں فرمایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا برسولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے رسول خاص کو، بلکہ فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. اب یہ وہ موقع ہے جب حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے قرب خاص میں ہے، اور اس وقت اللہ جل شانہ اپنے بندہ خاص سے پوچھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بتائیے میں آج آپ کو کس نام سے سرفراز کروں. تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو مجھے اپنا بندہ ہونے کی نسبت سے سرفراز فرما. تو اللہ جل شانہ نے وہی لقب عطا فرمایا اپنے بندہ خاص کو، حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا، وہ ہے کہ بندہ ہونا. تو اللہ جل شانہ نے جو لفظ یہاں پہ ذکر فرمایا ہے عبد کا، بندہ ہونے کا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ قابل ذکر ہے، قابل نوٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے جو رسول کا لفظ ذکر نہیں فرمایا ہے، برسول ہی کا ذکر نہیں فرمایا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ برسول ہی کا لفظ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا ہے، بلکہ بعبدہ ہی کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جو اللہ کی طرف سے آنے کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف جانے کا ہے. اور رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ کی طرف بندوں کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ جل شانہ کی طرف جانے کا موقع ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پہ رسول کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ عبد یعنی کہ بندہ ہونے کا ذکر فرمایا. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو معزز امین یہاں پہ لفظ عبد ذکر کر کے اللہ جل شانہ نے عصائیوں کی بھی نفی کی، جو کمالات عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر، معجزات عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہنے لگ پڑے. تو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ عبد ہونا کوئی شرم و عار نہیں ہے، بلکہ اس عبد ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اپنے بندہ خاص کو، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ مقام پر فائز فرما دیتا ہے. تو اس کے لیے بہترین مثال ہمارے پاس واقع معراج موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا اللہ جل شانہ نے بندہ خاص ہونے کے اعتبار سے، اور اتنا قرب عطا فرما دے کہ قاب قوسین او ادنیٰ، دو کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ اللہ جل شانہ اور حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باقی رہ گیا تھا، جب اللہ جل شانہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار خاص، اپنا قرب خاص عطا فرمایا تھا. تو معززین اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ. تو معززین یہ جو سیر ہے رات کے وقت ہوئی، صبح کے وقت بھی تو ہو سکتی تھی. رات میں کیسی خاصیت ہے کہ رات کے وقت ہی اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص، اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کی. تو معززین یہ رات ہی کا وقت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی.
یہ رات ہی کا وقت تھا کہ جس میں جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اور رات ہی کا وقت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ شق القمر کا جو واقعہ ہے وہ بھی رات ہی کے وقت پیش آیا۔ تو موسمین اللہ جل شانہ نے جو اعلیٰ اور عرفہ تحفہ اپنے نبی عظیم، تحفہ اپنے نبی مکرم خاتم النبیین، اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمانا تھا، وہ واقع معراج اور تحفہ معراج بھی رات ہی کے وقت اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ تو موسمین اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو موسمین اب بات آ رہی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، کہ حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ جل شانہ نے جو سیر کروائی ہے، اس کا پس منظر، اس کے حالات، وہ سیر کیسی تھی، وہ سیر آپ کی گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ موسمین بغور سنیے گا کہ اللہ جل شانہ کے نبی حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے باہر خطیم میں آرام فرما رہے تھے۔ شرح صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب حتیم جو ہے وہ ڈی ٹائپ جو شیپ ہوتی ہے خانہ کعبہ کے باہر بنی ہوئی، اس کے اندر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل امین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارادہ خداوندی سے آگاہی دیتے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں اور حتیم سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ زمزم کے پاس آتے ہیں۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما لیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک حضرت جبرائیل امین نے چیرا، چاک کیا، شک کیا۔ تو موسمین اسی ضمن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے وہ 3 دفعہ چاک کیا گیا، 3 دفعہ شک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوتے ہوئے جب دیکھ رہے تھے بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب یہ بات سنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ اور تمام بچے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو چکا ہے، بدل چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوسری مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت لگائی جانی تھی۔ تیسرا موقع یہ ہے جب اللہ جل شانہ نے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا نے بابرکت بنا دیا اپنے بندہ خاص کے گرد و نواح کو، تاکہ دکھائیں ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے حضور والا جب اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں عطا فرمانی تھی، اپنا قرب خاص عطا فرمانا تھا، تحفہ معراج عطا فرمانا تھا۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹا لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے قلب اطہر کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک سے قلب اطہر باہر نکالا جاتا ہے تو جبرائیل قلب اطہر کو بھی چاک کرتے ہیں اور اس میں سے ایک خون کا جمع ہوا حصہ نکالتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو باہر پھینک دیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین نے
سونے کے تشت میں نور اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈھیل دیا. یعنی کہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو حکمت اور نور سے بھر دیا گیا اللہ جل شانہ کے حکم سے. تو پھر حضرت جبرائیل امین نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو درست کر کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں واپس رکھتے ہیں اور سینہ مبارک کو بالکل برابر درست کرتے ہیں. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نہایت ہی عمدہ خوبصورت قسم کی جو کہ سر سے لے کے پاؤں تک سر تا پا نور ہی نور ہے ایسی سواری کھڑی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے, اس کا قد خچر سے تھوڑا چھوٹا اور قد سے تھوڑا بڑا ہے, یعنی کہ درمیانے کا قد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رفتار کے بارے میں بتایا کہ جہاں پہ اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں پہ اس کا پہلا قدم جاتا تھا, یعنی کہ اس قدر تیز رفتار و براق تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں براق کو دیکھتا ہوں, براق میرے سامنے کھڑا ہے, تو وہ مجھ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اچھلنا شروع کر دیتا ہے. تو جبرائیل امین کہتے ہیں براق کو کہ یہ اللہ کے رسول حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب یہ بات سنتا ہے تو براق اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, سکون میں آ جاتا ہے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ سواری ہے کہ اس جیسی سواریوں کے اوپر پہلے بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سوار ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے اوپر سوار ہوئے تو جب اس کی سیر شروع ہوئی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مناظر دیکھے. موسیٰ علیہ السلام کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں براق کے اوپر, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دائیں جانب سے آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھیے, میرے سوال کا جواب دیجیے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا, بلکہ میں آگے تشریف لے گیا. تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بائیں جانب سے آواز آتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھیے, میرے سوال کا جواب دیجیے. تو حضور سرور کائنات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا, بلکہ میں آگے تشریف لے گیا. تو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نہایت ہی زیب و زینت سے آراستہ ایک خوبصورت باہیں پھیلائی ہوئی عورت دکھائی دیتی ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوال کا جواب دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں نے اس کی طرف التفات کیا اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا, بلکہ میں آگے تشریف لے گیا. تو جب حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معراج صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے, براق کو وہاں پہ باندھ دیا. تو پھر معزز سامعین یہاں پہ دو طرح کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی, یعنی کہ تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے جو کہ شرح صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے. تو پھر حضرت جبرائیل امین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 طرح کے برتن لے کے حاضر ہوتے ہیں, اور ایک میں شراب ہے, ایک میں دودھ ہے اور ایک میں شہد ہے, ایک روایت کے مطابق ایک میں پانی تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین دودھ پیش کرتے ہیں تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دودھ کو سیر ہو کے پیٹ بھر کے پیتے ہیں۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں آپ اور آپ کی امت فطرت پر ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جبرائیل امین شراب کا برتن پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے دودھ سے اور میں اس کو پینا بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ شراب پی لیتے تو اکثر امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان ہوتی ہے۔ تو پھر حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رستے میں کیا دیکھا؟ تو حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب میں براق پر سوار ہوا تھوڑا آگے جاتا ہوں تو مجھے اپنی دائیں جانب سے آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کے سوال کا جواب دیا بلکہ میں آگے تشریف لے گیا۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھ لیتے یا اس کے سوال کا جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر امت یہودی ہو جاتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب میں اور مزید آگے تشریف لے کے گیا تو مجھے اپنی بائیں جانب سے آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کے سوال کا جواب دیا بلکہ میں آگے تشریف لے گیا۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوال کا جواب دے دیتے یا اس کی طرف التفات فرما لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر امت عیسائی ہو جاتی۔ تو حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اور آگے گیا تو مجھے ایک نہایت ہی زیب و زینت سے آراستہ باہیں پھیلائی ہوئی عورت نظر آئی، خوبصورت۔ تو اس نے مجھے آواز دی کہ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہ ہی میں نے اس کی طرف التفات کیا اور نہ اس کے سوال کا جواب دیا بلکہ میں آگے تشریف لے گیا۔ تو معززین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے سوال کا جواب دے دیتے یا اس کی طرف التفات فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا کو آخرت کے اوپر فوقیت دے دیتی، دنیا کی طرف ترغیب حاصل کرتی، رغبت رکھتی۔ وہ اصل میں دنیا تھی، وہ عورت تھی جو اصل میں وہ دنیا ہی تھی۔ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معراج پیش کی جاتی ہے۔ معراج اصل میں ایک سیڑھی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ وہ سیڑھی ہے، ایسی نورانی سیڑھی ہے کہ جس کو کبھی کسی مخلوق نے اس قدر خوبصورت سیڑھی کو نہ دیکھا ہوگا۔ یہ وہ سیڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر جب مردے کی روح نکلتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ اس وقت اس کی جو روح ہے وہ اس سیڑھی سے چڑھ کے اوپر جاتی ہے۔ اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ جب اہل آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے آواز آئی ایک فرشتے کی جس کا نام اسماعیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے کے ماتحت 70,000 مزید فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ جل شانہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو موسامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ کون؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ ساتھ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان کے دروازے سے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جس شکل میں اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا اسی صورت میں موجود ہیں. تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام عرض کرتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ صالح نبی، آپ کا آنا مبارک ہو، صالح بیٹے صالح نبی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بہت سی مخلوق ہے جو کہ ہنس رہی ہے اور پھر بائیں جانب بہت سی مخلوق ہے جو کہ رو رہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں جبرائیل امین سے کہ اے جبرائیل امین یہ کون لوگ؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہے وہ ہنس رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ جنتی ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں وہ لوگ رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں جہنمی. آدم علیہ السلام کے سامنے جب کسی نیک آدمی کو پیش کیا جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خوش بخت ہے، یہ نیک ہے، اس کو علیین ملے. تو موسم میں یہ علیین جو ہے یہ جنت کا ایک ٹھکانہ ہے. اور جب کسی بدبخت شخص کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، اس کو سجین میں لے جاؤ. تو جو سجین ہے موسمین یہ جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تھوڑا سا تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کہ نہایت ہی عمدہ نفیس خوشبودار اور لذیذ قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن لوگ اس عمدہ اور نفیس خوشبودار لذیذ گوشت کو چھوڑ کے نہایت ہی گندے گلے سڑے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کھاتے ہیں. تو موسمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں اور جب وہ چلنے کی کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور ان کو فرعونی جانور روند رہے ہیں اور وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح کے ہیں اور ان کے منہ کی طرف سے پتھر ڈالا جا رہا ہے اور ان کے نچلے داڑھ سے نکل جاتا ہے. تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں یتیموں کا مال کھاتے ہیں. وہ اصل میں دنیا میں مال نہیں دکھا رہے پیٹ میں ڈال رہے بلکہ یہ جہنم کی آگ ڈال رہے تھے اور یہ ان قریب جہنم میں جانے والے ہیں. تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تھوڑا تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو الٹا سینے کے بل لٹکایا گیا ہے. تو جبرائیل امین سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھی. تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے اور فرشتے جب ان کے سر کے اوپر پتھر مارتے ہیں ان کا سر مریا میٹ ہو جاتا ہے، بالکل چٹ ہو جاتا ہے اور جب اس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے تو پتھر اٹھاتے ہی ان کا سر درست ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو پھر سر ہٹانے کی اتنی مہلت نہیں ملتی کہ دوبارہ پھر وہ پتھر مار دیا جاتا ہے. تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جایا کرتے ہیں، بوجھل ہو جایا کرتے ہیں.
تو موسامین جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کے ان کے منہ میں فرشتے ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو موسمی یہ کتنے ہی عذابات ایسے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں بتا دیے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر قسم کے عیب نقص اور گناہ اور برائیوں سے محفوظ و محفوظ فرمائے، ہر قسم کی عیب و نقص سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے، جو مقصد کائنات میں دنیا میں آنے کا ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ تو موسمین حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ ساتھ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جب یہ بتایا جاتا ہے تو پوچھتا ہے وہ فرشتہ کہ یہ بتاؤ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو وہ دروازہ آسمان کو کھولا جاتا ہے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کا آنا مبارک ہو پیارے نبی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اور وہ جب حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو صالح نبی، صالح بھائی۔ تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے ملاقات کر لیتے ہیں تو پھر تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین تیسرے آسمان کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تیسرے آسمان سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کی جاتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ اندر حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال فرماتے ہیں، آئیے پیارے نبی، پیارے بھائی۔ تو پھر جب یوسف علیہ السلام سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں چوتھے آسمان کا، اور آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، آئیے پیارے نبی، پیارے بھائی۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام سے جب ملاقات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو موسمین جبرائیل امین پانچویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں پانچویں آسمان کے اندر تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو معزز سامعین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں ہارون علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو صالح نبی، صالح بھائی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ وہ جبرائیل ہے۔ ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ خوش آمدید کی جاتی ہے، وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف لے کے جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئیں آپ کا آنا مبارک ہو پیارے نبی پیارے بھائی. تو جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے رونے کی وجہ حضور خاتم النبیین صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا لڑکا مبعوث ہوا جس کی امت کی تعداد میری امت کی تعداد سے بہت زیادہ ہے. تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں 7ویں آسمان کی طرف. تو موسیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں 7ویں آسمان کا. آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں. ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ استقبال کیا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد ہیں. تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے کے جاتے ہیں آگے تشریف لے کے جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. آئیے پیارے نبی پیارے بیٹے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ استقبال کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بیت المعمور کو میرے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وقت میں 60,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ پھر باری نہیں ملتی ہے طواف کرنے کی. جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح وہاں پہ بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں کی سیر مکمل کرا دی. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف چڑھایا گیا. سدرہ اصل میں ایک درخت کا نام ہے جس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح لمبے. اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ سدرہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کی خوبصورتی کو ایک عام آنکھ بیان نہیں کر سکتی ہے. یعنی کہ شدت نور کی وجہ سے اتنا نورانی درخت ہے کہ کوئی عام آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ سدرۃ المنتہا یہ وہ درخت ہے سدرہ کا کہ جس کے نیچے سے 4 نہریں نکلتی ہیں 4 دریا نکلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ 2 دریا تو پوشیدہ ہیں جو کہ جنت کے ہیں اور 2 نہریں وہ ہیں جس کا نام ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ بھی کل قیامت والے دن جنت کے نہروں میں شامل ہو جائیں گی. اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جس کے نیچے والے جو مخلوق ہے وہ اس کے اوپر نہیں جا سکتی ہے. یعنی کہ ان کے لیے انتہا وہاں تک ہے سدرۃ المنتہا کہ نیچے والوں کی انتہا نیچے تک وہ اوپر نہیں جا سکتے ہیں اور اوپر والوں کی انتہا اوپر تک ہے وہ نیچے نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ بھی خاصہ اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرش سے لے کے عرش تک اور عرش سے لے کے فرش تک اللہ جل شانہ نے تحفہ معراج کی صورت میں سیر عطا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام جبرائیل بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے تشریف لے جانے کا کہا گیا تو اس وقت جبرائیل امین کو ساتھ لینے کا حکم دیا. تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرشتے کا ایک کوئی نہ کوئی جائے مقام ہے کوئی نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے تو میری جائے مقام بھی یہی ہے. اگر اس سے آگے ایک اور بھی بڑھتا ہوں تو میرا جسم جل جائے گا. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ یہ بات نہ بھولیے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فرشتہ اور ایک رف دے دیا گیا. تو موسیٰ امین یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ شہداء کی روحیں جا کے رکتی ہیں. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے
کہ جہاں پہ تمام ارواح کی جو جائے مقام ہے وہ جگہ ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رف یعنی کہ اس سبز رنگ کے تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں، جبرائیل امین پیچھے رہ جاتے ہیں، اس فرشتے اور اس سبز رنگ کے تخت یعنی کہ رف کے ساتھ آگے تشریف لے کے جاتے ہیں، تو اچانک ایک نورانی سما ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ رف اور فرشتہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور ہو جاتا ہے، اب نہ تو رف ہے اور نہ ہی وہ فرشتہ موجود ہے، صرف نور ہی نور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے دیدار کی طلب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آواز آتی ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب پڑھ رہا ہے۔ جب یہ لفظ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کا رب پڑھ رہا ہے، تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ یصلی، نماز پڑھ رہا ہے؟ تو پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر صلات بھیجتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی وہاں پہ سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نماز نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ پر رحمت بھیج رہا ہے۔ پھر حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ سمدیت میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا۔ اب دیدار بھی کیسا کیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نظر ایک طرف مائل ہوئی لیکن حد سے نہ بڑھی۔ تو موسامین اللہ جل شانہ کی ذات کی بریائی، اللہ جل شانہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ جل شانہ کا دیدار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا لیکن پوری ذات کا احاطہ بھی نہ کر سکے۔ تو اس کی ایک مثال اگر بلا تمثیل دوں تو یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، اس ہاتھ کو دیکھے گا تو اس کو ساری انگلیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر کی نائنیں نظر آ رہی ہیں، اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو تو اس کو انگوٹھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اگر اسی ہاتھ کو میں اپنی آنکھ کے دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھوں اور اس کے بعد اس کو قریب اپنی ایک آنکھ کے لے جاؤں کھول کے آنکھ کو، تو پھر مجھے ہاتھ تو نظر آ رہا ہے لیکن سارا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے نبی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا دیدار فرمایا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نظر ایک طرف مائل ہوئی لیکن حد سے نہیں بڑھی، یعنی کہ اللہ جل شانہ کا دیدار بھی کر لیا لیکن پوری ذات کا احاطہ بھی نہ ہوا۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے حضرت علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا، جنات و شیطان ان کے قبضے میں دے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا، ان کو تختیاں عطا کی، یا اللہ تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے والوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کی طرف آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روح زمین کو مسجد قرار دے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی جو مٹی ہے اس سے تیمم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی امتوں بلکہ باقی انبیاء پر فضیلت دی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ماہ کی مسافت سے رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، میرے نام کا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا۔ تو موسیٰ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ ہی حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت حضور خاتم النبیین کا ذکر ہوتا ہے، جب ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد
2 دفعہ، پھر ساتھ ہی ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ جہاں پہ میرے نام کو پکارا جائے گا وہاں پہ آپ کے نام کو پکارا جائے گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی امت ایک نیکی کے بارے میں سوچے گی تو اس کو ایک نیکی عطا کر دی جائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک نیکی کر لے گی تو اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ 700 نیکیوں تک بڑھا کے اس کو نیکیاں عطا کی۔ پہلی امتیں وہ تھیں کہ جو گناہ کے بارے میں سوچتی تھیں تو ان کے اوپر عذاب ہو جایا کرتا تھا، یہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو گناہ کے بارے میں سوچے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن گناہ کرے گی تو صرف ایک گناہ، نیکی کرے گی تو 10 نیکیاں، نیکی سوچے گی تو ایک نیکی۔ تو موسمین یہ اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ معراج میں ایک اور تحفہ نماز کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنی امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اس میں نافذ کرنے کے لیے حکم جاری فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزر رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اللہ جل شانہ اور آپ کی کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی۔ کلیم اللہ پوچھتے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ تو حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر میری امت ایک نیکی کرے گی کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل شانہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو آزما لیا ہے، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی 50۔ آپ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کیجیے، اللہ شانہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، علیم و بصیر ہے، ہر چیز کو جاننے والا، علم رکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری عمر اتنی طاقت سکت نہیں لگتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ تو اللہ جل شانہ نے 50 میں سے 5 نمازیں کم کر دیا، اور پھر 45 نمازیں باقی رہ گئی۔ پھر جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 نمازیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، ان کے جسم بڑے بڑے تھے، وہ بڑے بڑے بازوؤں والے، ٹانگوں والے، بڑے بڑے دلوں والے تھے، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے، آپ کی امت کیسے پڑھے گی اتنی نماز؟ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، وہ 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا لگا رہا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، وہ نہیں پڑھ سکی ہے، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، وہ کیسے پڑھ سکے گی؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جب واپس جاتے، جبرائیل امین سے مشورہ کرتے کہ ہم ایسے جاؤں، تو وہ کہتے کہ آپ حاضر ہو جائیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں۔ جب وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت جب بھی حاضر ہوتے اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں کم کر دی، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوح قلم میں لکھ دیتا ہوں اس کو مٹاتا نہیں ہوں۔ میں نے لوح قلم میں 50 نمازیں لکھی ہیں، اب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے، ہر نماز کے بدلے اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی کہ 5 نمازوں کے بدلے اس امت کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔
تو موسمین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رف کے ساتھ آگے تشریف لے کے آ رہے تھے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف الاقلام یعنی کہ کلموں کے چلنے کی آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو پھر پتا چلا کہ وہ کلمے ہیں جو کہ لوح محفوظ میں ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. ہر قلم جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے جو کہ لکھ رہا ہے. تو موسمین تو وہاں بھی 50 نمازیں لکھی اور 5 نمازیں فرض کی گئیں اور ہر فرض نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملا اور جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو پھر 50 نمازوں کے برابر ثواب دیا جائے. تو حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جب گزر ہو رہا ہوتا ہے ان کے پاس سے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا. تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کے برابر ثواب رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ 5 نمازوں کا ثواب جو ہے 50 نمازوں کے برابر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ کی امت تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. تو پھر اللہ جل شانہ کے نبی فرمایا کہ مجھے اب اللہ جل شانہ سے حیا آتی ہے. اللہ جل شانہ نے 5 نمازوں کو 50 کے برابر کر دیا ہے, 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما دیا ہے. تو اللہ جل شانہ کے نبی حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شانہ کی بتائی ہوئی قدرت کی نشانیاں مکمل دیکھ لیتے ہیں. مسجد حرام سے لے کے اور واپسی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام تک آنا, اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اور برکت بنا دی ہم نے اپنے بندہ خاص کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں. تو موسمین یہ وہ موقع تھا جب اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور مسجد حرام میں آ کے سو جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی 2 طرح کے قول ہیں. ایک یہ کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے, اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. تو موسمین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں صبح اس چیز کا اعلان کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تحفہ معراج سے نوازا ہے. تو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ جل شانہ نے معراج کی معجزہ سے نوازا ہے. تو اس وقت 2 گروہ لوگوں کے بن گئے. ایک وہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بلا چونو چرا کیے ماننے والے تھے, اور ایک منافقین اور کافروں کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا انکار کرنے والے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. 100 سوال کرنے والے وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں. وہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے, ایک مسلمانوں کا گروہ ہو گیا اور ایک انکار کرنے والوں کا. جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد اقصی گیا تھا تو ابو جہل کہنے لگا کہ کیا تمہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے اوپر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا اور صبح آ بھی گیا مسجد اقصی سے, حالانکہ ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے 2 ماہ لگ جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے اور ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رستے میں فلاں قریش کے لوگوں کے قافلوں کو, ٹولوں کو ان کے اونٹوں کے سمیت دیکھا ہے. تو ایک شخص بولا کیا آپ نے فلاں بنو فلاں کے قافلے کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا. ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ گم ہو چکا تھا, ان کی ایک سرخ رنگ کی اونٹنی تھی, اور ایک اونٹ وہ تھا کہ جس کے اوپر سیاہ اور سفید رنگ کی بوریاں بڑی ہوئی تھی. اس کے اوپر بوجھ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر آج صبح وادی سنیہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چرواہے جو ہیں وہ بھی اونٹ لے کے آنے والے ہیں. انہوں نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافروں نے, مشرکوں نے صبح اس وادی کی طرف چلے گئے اور دیکھا کہ وہ اونٹ پہنچ جائے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا. کیا تمہارا فلاں اونٹ جو تھا وہ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا تمہارے فلاں اونٹ کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو مشرکین لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اس کے دور کی باتوں کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں۔ تو وہ موقع تھا کہ جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب جو ہے صدیق عطا کیا گیا، سچا ہونے کا جو لقب ہے وہ عطا فرمایا۔ موسامین یہ تھا واقعہ معراج جو حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، کہ جس میں اللہ جل شانہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص لیلا رات کے مختصر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے بابرکت بنا دیا اپنے بندہ خاص کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانی۔ تو موسم قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا دیدار، اللہ جل شانہ کی نوازشات، اللہ جل شانہ کے جو بتائے ہوئے احکامات، اللہ جل شانہ نے وہ جو احکامات جو دنیا میں نہ ماننے والے تھے ان کے بارے میں عذابات سے آگاہی بخشی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا میں آ کر واپس اپنی امت کو آگاہ کیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھ کو تحفہ معراج عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی اور کاملیت عطا فرمائے۔ زندگی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، انسان زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی و خضوع کے ساتھ جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، جیسے اللہ جل شانہ کو پسند ہے اسی طرح ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے، حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقا سچا اور پکا جو امتی ہے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ علیہ وسلم کے اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا، جو ماننے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے پسند کا بندہ بنا لے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں برکتوں اور عافیتوں سے مالا مال فرما لے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دے، اللہ جل شانہ ہمیں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دے، صراط مستقیم پہ چلا دے، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے کیڑوں سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، دوزخ کے کیڑوں سے بچائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔